اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابوالقاسم محمد، صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم، الصلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم۔ ملکہ عصمت، حجاب کردگار، وجہ تخلیق محمد مصطفیٰ، ملکہ دارین، شہزادی جنت، بی بی کے ذکر کی مجلس پاک ہے، اور اس میں پہلا فضائل کا وہ فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ جسے خود سیدہ کے خالق نے ارشاد فرمایا، ارشاد رب العزت ہوا کہ مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی، اس جگہ کی، اس محل کی کہ جہاں پر ستارے نازل ہوتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، میں نے جس آیت شریفہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یہاں پر اللہ نے جو قسم کھائی ہے کہ مجھے اس موقع کی، چونکہ لفظ ہے بمواقع النجوم، اس محل کی، اس جگہ کی قسم کہ جہاں پر ستارے نازل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو اللہ قرآن میں قسمیں کھاتا ہے وہ کس طرح کھاتا ہے؟ آپ تمام مفسرین عرب کو، ادبیات عرب کے علماء کرام کو لے کر آئیں اور ان سے یہ پوچھیں تو وہ سب یہ کہیں گے کہ اللہ کی جو روش ہے قرآن میں قسم کھانے کی وہ ذرا کچھ اس طرح ہے، جس طرح سے آپ خود بخوبی جانتے ہیں کہ کہیں پر اللہ کہتا ہے والعصر، مجھے زمانے کی قسم، کہیں پر کہا والتین والزیتون، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، کہیں پر کہا وہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم، تو کہیں پر خدا والقمر والشمس، کہیں پر اللہ چاند کی قسم کھاتا ہے، کہیں سورج کی قسم کھاتا ہے۔ یہ قسمیں اللہ کے ایک قانون ہے کہ اس قانون کے مطابق اللہ قسم کھاتا ہے، تو اس قانون جو ہے اس کی روش کچھ اس طرح ہے کہ والعصر، یعنی واو جو ہے یہ واو قسمیہ ہے، حالانکہ قسم کا لفظ استعمال نہیں ہوا، توجہ ہے کہ نہیں؟ قسم کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یہ واو جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے واو قسمیہ ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ والعصر، مجھے اس زمانے کی قسم، یعنی واو قسمیہ، جب بھی واو قسمیہ آئے گا تو جو اگلا جو لفظ ہوگا وہ مکسور کہلائے گا، کسرے آتا ہے اس کے آگے، آخری زیر آئے گی آخری حرف کے آگے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو واو ہے واو قسمیہ ہے۔ مالک کائنات اتنی قسمیں آپ کھائیں کہ جس کے اندر کہیں آپ نے کہا چاند کی قسم،
کہیں کہا سورج کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے انجیر کی قسم، مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم۔ مالک کائنات اتنی قسمیں کھا رہے ہیں، اس اتنی قسموں کے اندر آپ واو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کائنات کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واو قسمیہ ہے، مگر یہاں پر آپ نے پورے قانون عرب کی، جو قانون قرآن مجید کی، ادبیات کی پلٹ کے رکھ دیا۔ یہاں پر آپ نے قسم کا لفظ دے دیا۔ کیا ایسی بات ہے کہ یہاں پر قسم کا لفظ دیا، یہاں پر بھی واو لگا دیتے؟ اگر آپ تمام مفسرین ادبیات عرب سے پوچھیں تو جب بھی کہیں اللہ قسم کا لفظ لگائے گا تو یہ اس کی تاکید ہے، قسم کی تاکید ہے کہ میں تاکیداً قسم کھا رہا ہوں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ لا اقسم یا فلا اقسم۔ پورے قرآن میں اللہ نے 8 قسمیں اس طرح کھائی ہیں، جس میں سے 5 لا اقسم اور جو بقیہ ہیں وہ فلا اقسم۔ یعنی کہ یہ جو قسم سے پہلے لا لگتا ہے یا قسم سے پہلے فلا لگتا ہے، فا بھی لگتا ہے، یہ پھر کیا چیز ہے؟ کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ لا اقسم یعنی کہ میں قسم کھاتا نہیں ہوں، نہیں، اس کی کبھی بھی اس طرح ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی اسی طریقے سے کہ لا اقسم کا مقصد ہے کہ تاکید کی جا رہی، وہاں پر تو ایسا ہے نا کہ لا اقسم لا نافیہ ہے، پہلے ہم نفی کرتے ہیں تمام معبودوں کی، مگر جب قسم سے پہلے لا لگ جائے تو یہ لا نافیہ نہیں ہے، لا تاکید ہے۔ اللہ قسم خود ایک تاکید ہے، تاکید کے اوپر پھر دوسری تاکید خداوند متعال لگا رہا ہے۔ پھر بھائی یہ فا کیا ہے؟ پھر اگر آپ تمام مفسرین ادبیات عرب سے اگر سوال کریں تو وہ بتائیں گے یہ جو فا ہے یہ فا لا کے اوپر بھی تاکید ہے۔ مالک کائنات تاکید کے اوپر تاکید، تاکید کے اوپر تاکید، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہاں پر بھی آپ اگر جس طرح سے پورا ایک آپ کا سسٹم بنا ہوا تھا پورے قرآن میں، کلی طور پر 85 خدا نے قسمیں کھائی ہیں اور ان 85 قسموں کے اندر اللہ نے واو کا صرف لفظ استعمال کیا ہے، سب سمجھ گئے ہیں کہ یہ واو قسمیہ ہے۔ اے مالک بس یہاں کیا ہوا کہ یہاں پر آپ نے قسم کا لفظ بھی لگایا، چونکہ وہ خود تاکید، پھر تاکید کے اوپر ایک اور تاکید لگائی، لا لگا دیا، پھر لا کے اوپر پھر ایک تاکید لگائی، فلا لگا دیا، فا لگایا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں تاکیداً قسم کھاتا ہوں۔ مالک کائنات اتنی تاکیدیں آخر کیوں؟ میں تفسیر لاہجی سے بات کر رہا ہوں۔ مالک کائنات اتنی تاکیدیں کیوں؟ سب کو پتا ہے کہ وہ موقع اور محل سب مفسرین عرب اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں پر چوکھٹ زہرا کی بات ہے۔ مالک یہاں پر بھی آپ واو لگا دیتے، ہمیں پتہ چل جاتا کہ آپ اسی موقع اور محل اور اسی چوکھٹ کی بات کر رہے ہیں اور قسم بھی کھا رہے ہیں، تو شاید پروردگار عالم کی طرف سے یہ صدا آئے اور یہ کہا جائے کہ نہیں آپ کو نہیں پتا، ایسا نہ ہو کہ 21ویں صدی میں کوئی ایسا یزید پیدا ہو جائے جو اس بات کو تو مانے کہ یہاں پر یہ جو مواقع اور موقع کی بات ہے، محل کی بات ہے، جس چوکھٹ کی بات ہے، مانتے ہیں کہ یہ وہی چوکھٹ زہرا ہے، مگر اللہ قسم نہیں کھا رہا۔ اللہ 3 مرتبہ تاکید لگا کے کہتا ہے میں تاکیداً قسم کھا کر کہتا ہوں اس چوکھٹ کی کہ جہاں پر ستارے نازل ہوتے ہیں۔ یا علی حق دا اللہم صلی علی محمد وجل۔ مالک کائنات آپ نے عرش کی قسم تو نہیں کھائی مگر چوکھٹ زہرا کی قسم کھائی ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ چوکھٹ زہرا عرش سے افضل ہے۔ نہیں ابھی بھی لگتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بات یا سمجھ نہیں آئی یا ہضم نہیں ہوئی۔ قبلہ مجھے یہ بتائیں کہ عرش پر کون رہتا ہے؟ تو شاید سب متفق ہو کر کہیں گے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل۔ یہ کہاں رہتے ہیں؟ یہ عرش پر رہتے ہیں۔
اور چوکھٹ زہرا پر کون رہتا ہے؟ سلمان، ابو ذر، فضہ، کمبر۔ مجھے کوئی تاریخ میں یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ کبھی سلمان نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ مجھے چوتھے آسمان پر بھیج دیں، میں بھیک مانگ کر آتا ہوں، یا کبھی ابو ذر نے کہا ہو یا رسول اللہ مجھے تیسرے آسمان پر بھیج دیں، میں خیرات لے کر آتا ہوں، یا کبھی فضہ نے کہا ہو یا رسول اللہ مجھے پہلے آسمان پر بھیج دیں، میں روٹیاں مانگ کر آتی ہوں۔ قبلہ ادھر سے ادھر کوئی نہیں گیا، ادھر والے کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی دردی بن کر، اس در والے ہمیشہ یہاں آتے رہے، اور ان کی آواز بھی اللہ کو بڑی پسند آ گئی۔ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا تاکہ قیامت تک حلالی پڑھتے رہیں اور حلالی سنتے رہیں اور خوش ہوتے رہیں۔ اللہ نے بتایا کہ جب فرشتے چوکھٹ زہرا پر آئے تو انہوں نے کس طرح سے بھیک مانگی۔ تو آتے ہیں چوکھٹ زہرا پر اور کہتے ہیں مسکینوں و یتیموں و اسیرا۔ میں نے کہا فرشتوں تمہارا شکریہ، تم نے چوکھٹ زہرا سے بھیک مانگنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ جب بھی چوکھٹ زہرا پر آئیں تو یتیم بن جائیں، اسیر بن جائیں، مسکین بن جائیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے قبلہ بات؟ یہ وہ فرشتے، تبھی تو میں یہ شعر بھی اکثر پڑھتا ہوں، کہتا ہوں فرشتے عرش کے ہوں یا کے ہوں باغ جنا والے، فرشتے عرش کے ہوں یا کے ہوں باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے۔ فرشتے عرش کے ہوں یا کے ہوں باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے۔ فرشتوں نے اکثر علی کے در سے مانگی روٹیاں، فرشتوں نے اکثر علی کے در سے مانگی روٹیاں، زمین والوں کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں آسماں والے۔ دستک ہوئی دروازے پر، پوچھا گیا کون؟ تو جواب آتا ہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا دردی ہوں۔ قبلہ یہ دردی تھا تو نہیں، اور جب حسنین کریمین نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں سب بچوں نے نئے کپڑے پہنے، ہمارے نئے کپڑے، عید کے نئے کپڑے کہاں ہیں؟ تو سیدہ نے ایسے ہی کہہ دیا کہ تمہارے کپڑے دردی کے پاس ہیں۔ میں یہ کہہ دوں قبلہ کہ جو ایسے ہی فرما دے وہ فاطمہ نہیں ہوتی، جو ایسے ہی کہہ دے وہ بطول نہیں ہوتی۔ ویسے تو اس گھر کی منہ سے نکلنے والا ہر ایک فکرہ تقدیر ہے۔ شاید یہ بھی میں نے بہت چھوٹا جملہ کہا ہے آل محمد کی عظمت کے لیے کہ اس گھر کے منہ سے نکلنے والا ہر فکرہ تقدیر ہے۔ اس سے بہتر فکرہ یہ ہوگا شاید کہ جن کے چوکھٹ پر تقدیر اپنا فیصلہ سننے آئے، اس چوکھٹ کو چوکھٹ زہرا کہتے ہیں۔ اسی لیے تو جب حسنین کریمین نے کہا اماں کپڑے، تو سیدہ نے فرش پر کھڑے ہو کر عرش کی طرف دیکھا۔ عرش پر ملاحظہ کیا ہوتا ہے کہ آواز کبریا آتی ہے اور کہا جاتا ہے جبرائیل امین، کہا جی مالک، کہا ہم آپ کے عہدے میں ترقی کرنے والے ہیں، ہم آپ کو ترقی دینے والے ہیں۔ پہلے تو آج تک آپ جنت کے داروغہ ہیں، مگر آج کے بعد ہم آپ کو جنت کے جوانوں کے سرداروں کے دردی بنا رہے ہیں۔ سیدہ نے فرش پر کھڑے ہو کر عرش کی کاروائی کو ملاحظہ ہو کر کہا کہ تمہارے کپڑے دردی کے پاس ہیں۔ یہ وہ زہرا جو فرش پر کھڑے ہو کر عرش کی کاروائی کو ملاحظہ کر سکتی ہیں، ایسی بی بی کو بطول بی بی کہا جاتا ہے۔ اکثر
اس دروازے پر جب بھی فرشتے آتے ہیں تو نوکر بن جاتے ہیں، اور ویسے بھی در اہل بیت سے جو چیز منسلک ہو جاتی ہے ان کی ہو جاتی ہے، پھر اس چیز کا ایک نام ہوتا ہے، پھر اس چیز کا ایک کمال ہوتا ہے۔ اگر ان کے منہ سے کوئی نکل جائے کہ فلاں نسخہ استعمال کریں تو قیامت تک وہ نسخہ جو ہے انسان بشریت کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مروی ایک نسخہ ہے۔ جب ہارون رشید نے چاہا کہ امام کی نعوذ باللہ تذلیل کرے تو اس نے کیا کیا کہ بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے ایسے اطباء بلائے کہ وہ کیا کریں، امام کو آ کر بتائیں کہ ہمارے پاس کس کس بیماری کا علاج ہے، اور امام قاصر ہو جائیں، جواب نہ دے پائیں۔ جب سب اکٹھے ہوئے یونان سے، ہند سے اور بہت ساری جگہوں سے، تو محفل سجی، امام کو بلایا گیا۔ جب تمام طبیبوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا نسخہ ہے جو 20 بیماریوں کا علاج ہے، کسی نے کہا کہ ہمارے پاس فلاں لامرد بیماری کا جو علاج موجود ہے، اس طرح ہر کوئی اپنے اپنے فضائل گنوا رہا تھا۔ اب جب امام کی باری آئی تو یہ سب اس انداز میں امام کو دیکھ رہے تھے کہ امام کی تدلیل کریں۔ اب امام کے پاس تو ظاہر کوئی نسخہ نہیں ہوگا، مگر میرے امام جو علم لدنی کے مالک ہیں فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے، اگر پروردگار عالم کسی کو قیامت تک کی زندگی دے اور وہ قیامت تک اس نسخے کا استعمال کرتا رہے تو قیامت تک کبھی بیماری نہیں ہوگا۔ تو لوگ سن کے بڑا حیران ہوئے، پھر پوچھا یا ابن رسول اللہ ایسا کون سا نسخہ ہے؟ تو امام نے نسخہ تعلیم دیا۔ وہ نسخہ امام دارو امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے مشہور بھی ہے، معروف بھی ہے کہ اس نسخے کے اندر صرف 3 چیزیں ڈلتی ہیں، آپ لوگ خود بھی اسے بنا سکتے ہیں، جس کے اندر ایک حلیلہ سیاہ ہے، گرمیاں ہوں تو پھر سونف اور گڑ ڈالا جائے گا ہم وزن تینوں کو، اور اگر سردیاں ہوں تو حلیلہ سیاہ اور سونف کی جگہ پر صرف مستکی، مگر مستکی بھی مصنوعی نہ ہو، اصلی مستکی ہونی چاہیے، اور تیسرا وہی گڑ۔ یہ 3 چیزیں اگر ڈالی جائیں اور کوئی انسان اگر اسے استعمال کرتا رہے تو نہ جانے کتنی ہی وبائی امراض سے وہ بچ سکتا ہے، حتیٰ کہ نہ جانے کتنے ہی کرونا کے پیشنٹ جو ہے وہ صرف امام کے اس نسخے سے نجات پا چکے ہیں۔ یہ نسخہ ہمارے کراچی کے اندر 4-5 سینٹرز موجود ہیں، جس میں سے ہیڈ آفس گلستان جوہر میں ہے، سولجر بازار میں ڈاکٹر علی رضا لالجی صاحب جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر ہمارا مستقل سینٹر موجود ہے، وہاں سے بھی یہ بنا بنایا آپ لے سکتے ہیں، یا بہت سارے دوسرے امراض کی دوائیں بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے پورے پاکستان میں الحمدللہ سے ہمارے 35 سے زائد سینٹرز جو ہیں طب انبیاء و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ابھی دوبارہ آتے ہیں در اہل بیت پہ چوکھٹ زہرا پر اور دیکھتے ہیں کہ وہ جو فرشتے چوکھٹ زہرا پر آنے کے بعد کبھی مسکین بن جاتے ہیں، کبھی یتیم بن جاتے ہیں، کبھی اسیر بن جاتے ہیں، کبھی حسنین کا جھولا جھلاتے ہیں، کبھی فضا جھڑکے دے کر ان کو کہتی ہے ابھی چلے جاؤ میں حسنین کے برتن صاف کر رہی ہوں۔ تو آیا یہ جو زہرا کے چوکھٹ پر آ کر یہ فقیر، مسکین، یتیم، اسیر بن جاتے ہیں، آیا انہوں نے کبھی کسی دوسرے فرشتوں یا دوسرے کسی انبیاء کی بھی نوکری کی ہے؟ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت نوح نبی کشتی بناتے رہے، یہ روز آ جاتے کون؟ حضرت جبرائیل امین، اور آ کر کہتے کہ یہ پھٹا اٹھاؤ،
یہ یہاں لگاؤ، یہ پھٹا اٹھاؤ یہاں لگاؤ۔ میں نے کہا حضرت جبرائیل امین کوئی ایک پھٹا آپ بھی اٹھا کے دے دیں، کیونکہ یہ جو کشتی بن رہی ہے یہ کوئی پرائیویٹ کشتی نہیں بنا رہے حضرت نوح، یہ ہے امت کی ہدایت اور نجات کے لیے، اور ان کی ذاتی کام بھی ان کا نہیں ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، کوئی ایک پھٹا آپ بھی اسے اٹھا کے دے دیں۔ کہا کہ میں اس کا نوکر نہیں ہوں۔ میں نے کہا اچھا جی چلیں، کوئی مسئلہ نہیں، آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم گئے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے، چھری رسی ہاتھ میں اٹھا لی، بوڑھا باپ ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ یہ آ گیا کہ آؤ دونوں باپ بیٹا میرے پیچھے، میں تمہیں منا کا راستہ دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا جبرائیل امین اللہ کا نبی ہے، خلیل اللہ ہے، بوڑھا باپ ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، چھری رسی تو ہی اٹھا لے۔ تو کہا خلیل یہ ہے، امتحان اس کا ہے، میں اس کا نوکر نہیں ہوں۔ میں نے کہا بڑی بات ہو گئی، چلیں جی اور آگے چلتے ہیں۔ بی بی مریم کو بھوک لگی، چھوٹے سے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا، اور اولو العزم پیغمبر بغیر باپ کے دنیا میں آیا، اور یہ آ گیا کون؟ حضرت جبرائیل، اور آ کر بی بی مریم سے کہتا ہے یہاں سے اٹھو، اس درخت کے نیچے بیٹھو اور اس درخت کو ہلاؤ، وہاں سے کھجوریں گریں گی، اٹھا کے کھا لو۔ میں نے کہا جبرائیل امین بطول ہے اپنے زمانے کی، کب بطول ہوگی، میں اس کا نوکر نہیں ہوں۔ میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ حضرت نوح کو پھٹا اٹھا کے دیتا ہے، نہ حضرت ابراہیم کی چھری اٹھاتا ہے، نہ بی بی مریم کو کھجوریں اٹھا کے دیتا ہے، نہ جانے سے زہرا کی چوکھٹ پر ہو کیا جاتا ہے، کبھی حسنین کے برتن صاف کرتا ہے، کہیں حسنین کا جھولا جھلاتا ہے، تو کہیں فضہ جھڑک دے کر کہتی ہے ابھی چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، یا اللہ۔ نوکری بھی کی سید الملائکہ نے تو اسی در کی، اسی چوکھٹ کی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ چوکھٹ ہے کہ جس چوکھٹ سے جب بھی کوئی بھی منسلک ہو گیا وہ آج تک زندہ ہے، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، مظاہر جو ہیں رسول اللہ کے صحابی ہیں، ایک مرتبہ جب مظاہر آئے رسول اللہ کی خدمت میں تو ان کا بیٹا ہے چھوٹا سا حبیب، رسول اللہ نے مظاہر سے کہا مظاہر تم اپنے بیٹے کو میری طرف لے کر آؤ۔ لے کر آئے، رسول اللہ نے حبیب کو اٹھایا، پیار کیا، بوسہ دیا، تو اس عجیب و غریب انداز میں پیار کرتا ہوا حبیب کو جب مظاہر نے دیکھا ان کے والد نے، تو رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ ایسی کون سی خاصیت ہے میرے بیٹے حبیب میں کہ آپ انہیں اس طرح پیار کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہارے اس بیٹے میں ایک خوبی ہے۔ کہا کیا خوبی ہے؟ کہا خوبی یہ ہے کہ جب بھی جہاں بھی میرا حسین جاتا ہے یہ اس کے قدموں کی پیچھے پیچھے خاک اٹھاتا ہے اور اپنے آنکھوں پہ لگاتا ہے، یہ میرے حسین کا دوست ہے، اس لیے مجھے یہ بچہ پیارا ہے۔ تو سمجھ میں آئی بات کہ جو حسین سے پیار کرے گا رسول اللہ اس سے پیار کریں گے۔ تو ایک مرتبہ مظاہر نے کیا کیا، رسول اللہ کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے خیر خانے پر آ جائیں، حسنین کو بھی ساتھ لے آئیں، علی مولا کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ رسول اللہ نے دعوت قبول کی۔ اگلا دن ہوا، چونکہ حبیب مولا حسین سے محبت کرتے تھے، بار بار اپنی گھر کی چھت پر جاتے، دیکھتے کہ کب میرا حسین آ رہا ہے، کب میرا حسین آ رہا ہے۔ یہ دیکھتے دیکھتے اس کا پاؤں سلپ ہوتا ہے اور یہ حبیب گھر کی چھت سے نیچے گر پڑتے ہیں اور ان کی موت ہو جاتی ہے بچپن میں۔ ابھی اثار دیکھیں ان کے والدین کا کہ جب رسول اللہ پہنچے، دسترخوان بچھا، حبیب جب نہیں آئے تو مولا حسین نے کہا کہ نانا جب تک میرے دوست حبیب نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔
اب جب حسین نہیں کھائیں گے تو نانا بھی نہیں کھانا کھائیں گے. تو نانا نے کہا مظاہر حسین کے دوست حبیب کو لے کر آؤ. اب وہ کیا کرے, حبیب تو دنیا سے جا چکا ہے. گھر میں جا کر عورتوں کو بھی کہہ دیا کہ کسی کے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں ماتم کی صدا سن کر میرے گھر سے اللہ کا حبیب واپس چلا جائے اور کھانا نہ کھائے. میرے حسین کو جانے دو, میرے اللہ کے حبیب کو جانے دو. جب یہ یہاں سے چلے جائیں تو پھر ہم اپنے بچے کا غم منا لیں گے. مگر مولا حسین ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نانا جب تک حبیب نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اللہ اکبر. جب رسول اللہ نے اصرار کیا تو اب باپ سے رہا نہ گیا. اب وہ سارا حال سارا ماجرا سنا ڈالا اور کہا یا رسول اللہ حسین کی محبت میں حبیب اس دنیا سے چلا گیا. یہ سننا تھا کہ مولا حسین رونے لگے اور نانا سے کہتے ہیں نانا کیا اللہ مجھ سے میرے جو بھی ساتھی ہیں وہ ابھی سے لے لے گا. نانا نے کہا نہیں میرے حسین, تمہارا کوئی ساتھی تم سے کم نہیں ہوگا. سب پنجتن نے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی کہ مالک کائنات حسین کے دوست حبیب کو زندہ کر دے. میرا حسین چاہتا ہے کہ اپنے دوست حبیب کو دیکھے. ادھر یہ دعا ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ حبیب اٹھ کے آتے ہیں. یہ حبیب مولا کا وہ دوست ہے جسے اللہ رب العزت نے دوسری زندگی دی تاکہ یہ ناصران حسین بن کر کربلا میں مولا حسین کا دفاع کر سکے. یہ وہی حبیب ہے کہ جس نے نہ جانے کتنے خط اپنے دوست حسین کو لکھے اور کہا کہ آقا حسین آپ آئیں, ہم آپ کی نصرت کریں گے. جب مولا حسین کربلا میں پہنچتے ہیں تو حبیب اس وقت کوفے میں نہیں تھا. عاشور کے دن گھر پہ آتا ہے. جیسے ہی 2 محرم کو حسینی قافلہ کربلا میں پہنچا اور جوک در جوک دشمن آنے لگے تو بی بی زینب جیسے ہی گھوڑوں کی پیچھے آواز سنتی فضا سے کہتی فضا جاؤ جا کے دیکھو کہیں کوئی میرے بھائی حسین کے ناصران آئے ہیں. فضا جاتی واپس آ کر کہتی نہیں بی بی ابھی تو عمر سعد کا قافلہ آیا ہے. پھر جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنتی تو بین تڑپ جاتی. پھر فضا کو بھیجتی اور پھر پوچھتی فضا جا کے دیکھ کر آؤ کہیں سے میرے بھائی حسین کے مددگار آئے ہیں. تو جیسے ہی فضا جاتی اور واپس آ کر کہتی نہیں بی بی یہ تو ہرملا کا لشکر آیا ہے. پھر کہیں سے اگر کوئی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنتی تو بہن کا دل دھڑک جاتا تھا. بی بی فضا کو بھیج دی جاؤ جا کر دیکھو کہیں میرے بھائی کے مددگار آئے ہوں گے. یہ جاتی ہے دیکھ کے واپس آ کر کہتی ہے نہیں بی بی یہاں ظالموں کے جوک در جوک قافلے آ رہے ہیں. ارے ہمارے حسین آقا کا کوئی مددگار نہیں آیا. بی بی نے مولا حسین کو بلایا اور کہنے لگی حسین بھیا آپ کا کوئی مددگار یہاں نہیں ہے. آپ ایک کام کریں اپنے دوست حبیب کو خط لکھیں وہ ضرور ہماری نصرت کو آئیں گے. مولا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا اور خط میں یہ نہیں لکھا کہ اے میرے دوست جلدی پہنچ, یا یہ نہیں لکھا کہ اے میرے نانا اے میرے بابا کے صحابی جلدی آ, بلکہ یہ لکھا اے مرد فقیر. اب یہ بتانا یہ چاہتے تھے, حالانکہ اگر لکھتے میرے دوست تو لکھ سکتے تھے,
اگر لکھتے میرے بابا کے صحابی، میرے نانا کے صحابی تو لکھ سکتے تھے، مگر بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر مارکا میرے دوستوں یا صحابہ کا نہیں ہے، یہاں مارکا اسلام دین کا ہے۔ میں جن کو بلا رہا ہوں وہ اسلام کی پوری سوجھ و بوجھ رکھتے ہیں، میں عالم فقیہ، مرد فقیہ کو بلا رہا ہوں۔ اب جیسے اس میں خط لکھا اور لکھتے ہیں، اے مرد فقیہ، ظالموں کے جرگے میں پھنس چکا ہوں، اگر چاہتے ہو میری نصرت کو آؤ تو قبل ظہرین عاشورہ کو پہنچ جانا، میں رسول زادیوں کے ساتھ آیا ہوں۔ یہ لکھا، خط لکھا، سائن کی، امضا کیا۔ بی بی زینب نے دوبارہ قاصد کو واپس بلایا، کہا بھائی اس خط کے نیچے میری طرف سے بھی 2 جملے لکھو۔ ہاں بہن بتاؤ۔ بی بی زینب کہتی ہے لکھو، اے بھائی حبیب جلدی آنا، ایسا نہ ہو ارے حسین بھیا کہیں ذبح نہ ہو جائے۔ یہ خط لکھا، یہ خط گیا۔ یہ قاصد کسی طریقے سے، چونکہ پورے کوفہ میں دشمنوں کا نرگہ ہے، ہر طرف جو ہیں جاسوس کھڑے ہیں، یہ قاصد مولا حسین کسی طریقے سے پہنچتا ہے حبیب ابن مظاہر کے دروازے پہ دستک دی۔ یہ اس وقت ابھی کھانا تناول کر رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ۔ اچانک دستک ہوئی، یہ باہر جاتے ہیں، دروازے سے اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے، تو جواب آتا ہے میں قاصد حسین ہوں۔ یہ سننا تھا، ارے فوراً حبیب نے دروازہ کھولا، قاصد کے قدم بوسی کی، کہا تو حسین کا قاصد ہے، میرے دوست کا قاصد ہے۔ خط لیا، دیکھا کیا لکھا ہے، جلدی پہنچو۔ یہ اس قاصد کو کہتا ہے مولا حسین کو کہیے گا کہ میں جلد از جلد پہنچ جاؤں گا۔ یہاں سے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، بیوی کہتی کون تھا؟ کہا قاصد حسین تھا۔ یہ بیوی کا امتحان لیتا ہے، تاریخ نے اسی طرح لکھا۔ بیوی پوچھتی ہے قاصد حسین تھا، خوش ہو گئی، اچھا کیا لکھا ہے خط میں؟ کہا حسین کو دشمنوں نے نرگے میں گھیر لیا ہے، حسین کے ساتھ اس کی بہنیں اور بچیاں ساتھ ہیں۔ تو کہتی ہے پھر کیا سوچا ہے؟ کہا کیا سوچوں، دیکھ رہا ہوں میرے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ ارے یہ کہنا تھا، ارے حبیب کی بیوی نے اپنی چادر اتار کے حبیب کے سامنے پھینکی، کہنے لگی ہے حبیب یہ چادر پہن کے تو گھر میں بیٹھ، اپنی تلوار مجھے دے، میں زہرا کے بیٹے کی نصرت کرنے جاؤں گی۔ یہ سننا تھا۔ حبیب خوش ہو کر اپنی بیوی سے کہتا ہے اے پگلی کیا میں اس طرح سے حسین کو دشمنوں میں چھوڑ دوں گا؟ میں تو صرف تیرا امتحان لے رہا تھا۔ کہا ایک شرط پر جانے دوں گی کہ جب مولا حسین کے سامنے پہنچو گے تو اپنے سلام سے پہلے میرا سلام مولا حسین تک پہنچانا۔ اللہ اکبر۔ حبیب اپنے غلام سے کہتے ہیں یہ لے گھوڑا لے کر کوفے کے فلاں چوک پر پہنچ جا۔ ارے میں کسی طریقے سے پہنچ جاؤں گا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ارے کسی طریقے سے بہت ساری جگہوں سے گھومتے گھومتے، چونکہ ہر طرف دشمن کا نرگہ ہے، حبیب کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہی غلام گھوڑے کو تلقین کر رہا ہے، گھوڑے صبر کر، اگر میرا آقا نہ پہنچ سکا تو میں تجھ پر سوار ہو کر آقا حسین کی مدد کو جاؤں گا۔ حبیب سن کر دیکھتا ہے نہ جانے کیا ہو گیا کہ یہ غلام آقاؤں پر سبقت لے کے جا رہے ہیں۔ غلام کو بھی لیا، جیسے ہی کربلا میں مولا حسین کی نصرت کے لیے حبیب پہنچے، ارے ادھر سے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی کہ کہیں سے کوئی حسین کا مددگار بھی آج گیا ہے۔ بی بی زینب نے فضہ سے کہلوایا جاؤ جا کر بھائی حبیب کو میرا سلام کہو، اور بھائی حبیب سے کہنا اے بھائی میں آپ کی کوئی اس وقت خدمت نہیں کر سکتی، مگر وعدہ کرتی ہوں
روز محشر میں آپ کی پوری جتنی کر سکی خدمت کروں گی، یہ سننا تھا۔ حبیب زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، خاک کربلا کو اپنے سر پر پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں ارے یہ کیسا آل محمد پر دن آ گیا کہ آقا دیا ہم جیسے غلاموں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب حبیب کا وہ آخری مرحلہ آتا ہے کہ جس مرحلے میں مولا حسین نماز پڑھتے ہیں اور ادھر سے ظالم کہتے ہیں اے حسین تیری نماز قبول نہیں، ادھر سے حبیب کہتے ہیں ارے اب رسول اللہ کے بیٹے کی نماز قبول نہیں، کیا تمہاری نمازیں قبول ہیں؟ اس اثنا میں جنگ ہوتی ہے اور اسی لشکر میں حبیب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حبیب تو خوش قسمت تو ہے، ارے تیرا سر حسین مولا کے زانوں پر ہے، تیرا لاشا کربلا کی تپتی ریت سے کوئی اٹھانے والا تو ہے، تیرے لاشے پہ کوئی رونے والا تو ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے وہ وقت بھی آئے گا جب تیرا حسین دوست کربلا کی تپتی ریت پر تنہا سویا ہوا ہوگا، کوئی رونے والا نہ ہوگا، کوئی حسین مولا کا سر اپنے زانوں پہ رکھنے والا نہ ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔